بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ اجمعین اما بعد۔ محترم اس ویبنار میں تشریف فرما فقیہ الہند مولانا محترم خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، جنرل سیکرٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ، وہ مولانا محترم عمرین رحمانی صاحب، سیکرٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ، اور نوجوان عالم دین مولانا محمد فیصل رحمانی، اور ذمہ داران شعبہ خواتین مسلم پرسنل لاء بورڈ، وہ مستمعین اکرام، وہ سامعات، اور اس ویبنار میں شریک تمام کی خدمت میں میرا سلام عرض ہے۔ یہ ایک قیمتی موقع مجھے عنایت کیا گیا کہ ان اکابر علماء کی موجودگی میں کچھ اپنے خیالات کا اظہار کروں، لیکن مجھے جو ابھی عنوان دیا گیا ہے اس کا عنوان یہ ہے کہ نوجوانوں کی خاندانی و سماجی ذمہ داریاں، لیکن میرے ذہن میں کچھ اور عنوان تھا، تو میں بہتر سمجھتا ہوں کہ اس عنوان کو تھوڑا سا اپنے اعتبار سے تبدیل کرتے ہوئے نوجوانوں کی ذمہ داریوں، خاندانی ذمہ داریوں تک اسے محدود کروں۔ محترم سامعین و سامعات و مستمعین، آپ تو جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا انسان کے لیے پیدا کی، اور انسان کی تخلیق کے بعد اگر کوئی سب سے بڑی انسانی نسلوں اور انسانی آبادیوں کی ترویج کا جو کام، جو بیسک انسٹیٹیوشن ہوتا ہے، وہ خاندان ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو اہم نقطہ ہے جس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمارے نوجوان کی شناخت یہی ہے کہ وہ ایک آدھار کارڈ اس کے پاس ہے؟ کیا نوجوان کی شناخت یہی ہے کہ اس کا نام عبداللہ اور احمد ہے؟ نہیں، اسلام کے اندر مسلم نوجوانوں کی بڑی اہمیت ہے، اور اسی اہمیت سے اس کے اوصاف، پھر اوصاف حمیدہ، اخلاق، حسن اخلاق۔ آپ تو جانتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر جو آیتیں ہیں اس کے اندر صرف 2% آیتیں عبادات سے متعلق ہیں، اور 24% آیتیں یعنی 1504 آیتیں حسن اخلاق اور معاملات کے سلسلے کے اندر ہیں، پورے دنیاوی معاملات کے سلسلے کے اندر ہیں۔ تو عبادات کے اوپر صرف 130 آیتیں، اور اخلاق، کردار، معاملات کے معاملے کے اندر 1504 آیتیں قرآن کریم کے اندر موجود ہیں۔ تو اس اعتبار سے آپ سن سکتے ہیں کہ آپ کا اس دنیا میں آنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مسلمانوں کے درمیان اور مسلم خاندانوں اور مسلم والدین کے درمیان پیدا کرنا، اس کا ایک مقصد ہے، اس کا ایک نصب العین ہے۔ یہاں جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج کل جو صورتحال بنی ہے اور جس حساب سے دنیا کروٹ لی ہے، اور دنیا نے ترقی کی رفتار برق انداز سے جو ہے آگے بڑھتے بڑھتے دنیا پر چھا چکی ہے، تو اب کا جو ماحول، اب کا جو ایٹیکیٹس اور اب کا جو کلچر ہے وہ پرانے تمام کلچروں سے بالکل مختلف ہے۔ فتنہ و فساد گھر گھر نفس پھیل چکا ہے، اور انتہائی مشکل ترین بات ہے کہ ہمارے بچوں کو، بچیوں کو، طالبات کو اور طلباء کو اسلام کے اندر، اسلامی اخلاق کے اندر، حسن اخلاق میں روکے رکھنا، ان کی اچھی تربیت دینا۔ پرابلم یہی ہے کہ نوجوانوں کے اندر جب والدین حد سے زیادہ بچوں سے لاڑ و پیار کرتے ہیں، اور ان کی بیجا چیزوں پر بھی خاموشی اختیار کرتے ہیں، اور لاڑ و پیار میں بچوں کو کوئی ادب و اخلاق اور اسلامی تعلیم اور دینی تعلیم کی بنیادیں نہیں سکھائی جاتی، تو جب بڑے ہوتے ہیں تو بچی کسی کے گھر جاتی ہے تو وہ بہو وہاں جا کے ایک مصیبت بن جاتی ہے۔ وہ بد تہذیب، بد سلیقہ اور انتہائی جو ہے
اسلام سے دور یا برگشتہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح دامادوں کا حال ہے۔ اگر کسی والدین نے اپنے نوجوان بچوں کو یا بچپن سے ہی ان کی اسلامی دینی تربیت و تعلیم صحیح طریقے سے نہیں دی ہے تو وہ بھی ایک ایسا ناکارہ قسم کا داماد ثابت ہوتا ہے۔ گو کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی تعداد کم ہو، لیکن سماج میں جو اونچ و نیچ ہے وہ اونچ و نیچ کی وجہ یہی ہے، اور جو ہمارا توازن جو بگڑا ہے مسلم معاشرہ کا، اس کی سب سے بڑی یہ ہے کہ والدین نے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت سے ابتدائی سے بے توجہی اختیار کی، اور وہ خود اسلامی تعلیمات سے برحق واقف نہیں، تو پھر اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کس طرح کرتے ہیں؟ اور جب جوان ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، تو اگر وہ تعلیم یافتہ ہیں تو ان کو دنیا کے تمام فرقوں اور تمام مذاہب کے لوگوں سے سابقہ پڑتا ہے، ان کے عادات و اطوار، ان کے کردار بالکل مختلف ہوتے ہیں، اور وہ زیادہ تر حرام اور منکرات سے قریب ہوتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس بات کو زیادہ سنجیدگی سے غور کریں کہ بحیثیت مسلم نوجوان کے جو شادی کرنے جا رہا ہے، جو نوشہ بننے جا رہا ہے، یا جو لڑکی ہماری بیٹی جو کسی کی بہو بننے جا رہی ہے، کسی کی بیوی بننے جا رہی ہے، تو اسلامی اعتبار سے اور فقہی اعتبار سے ان پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ میں اس وقت بہت زیادہ نکاح کے متعلق تفصیلات میں نہیں جاتا، سرسری طور پر ذکر کر کے آگے بڑھوں گا، کیونکہ یہاں فقہاء کرام موجود ہیں اور ان کی موجودگی میں بہت زیادہ تفصیلات بیان کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ آپ تو جانتے ہیں کہ عالم اسلام کے اندر 4 قسم کے نکاح ہیں، وہ بالکل حلال ہیں، جس کے اندر ہم تقسیم اس طرح سے کرتے ہیں: نکاح مسنونہ، نکاح حب، اور نکاح تخلیدی، اور نکاح عرفی۔ یہ چاروں نکاح اسلامی اعتبار سے بالکل صحیح ہیں اور درست ہیں۔ 2 ایسے نکاح ہیں جس میں تمام علماء عالم کا اختلاف ہے، مسلکی بھی اختلاف ہے اور اس کے اندر فقہی بھی اختلاف ہے۔ وہ یہ ہے کہ نکاح مسیار اور نکاح بدون ولی۔ نکاح بدون ولی اور نکاح مسیار کے اندر شدید اختلاف ہے۔ فقہاء احناف نکاح بدون ولی کو جائز قرار دیتے ہیں، دوسرے فقہاء اسے ناجائز قرار دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ 2 جو نکاح دنیا کے اندر جو دوسرے طبقات کے اندر رائج ہیں، وہ نکاح سری ہے اور نکاح متع ہے۔ نکاح سری اور نکاح متع دونوں بھی حرام ہیں۔ اس کے بعد کی جو 4 اہم چیزیں جو نکاح کے متعلق ہے وہ بھی ذکر کر کے آگے بڑھوں گا کہ ایک نشست کے اندر 5 افراد کا ہونا ضروری ہے۔ 5 افراد کے معنی دلہا دلہن اور ولی کی موجودگی، اس کے ساتھ 2 گواہ۔ یہ ہو گیا نمبر 1۔ نمبر 2 کے اندر ایجاب و قبول لازمی ہے۔ نمبر 3 مہر باندھنا ضروری ہے، معجل ہو یا معجل ہو، اور اس کے بعد اعلان۔ یہ 4 چیزوں سے نکاح بالکل صحیح، درست، حلال اور اسلامی ہو جاتا ہے۔ یہ تو نکاح سے متعلق باتیں ہیں، اس پر میرے 2 ویڈیو کلپنگز ہیں، آپ وہ یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں نکاح سے پہلے جو نوجوان ہیں ان کے متعلق گفتگو کو میں زیادہ پیش نظر رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ اسلام نے اور اصلین نے، قرآن و حدیث نے بحیثیت مسلم نوجوان کے کس طرح سے اس پر ذمہ داریاں ڈالی ہیں۔ جب تک آپ والدین کے تحت ہیں تو ہمارے والدین یا ہمارے والد اور والدہ یہ دونوں فلی جو ہے ہمارے خاندان کے اتھارٹی ہیں، اور سارا خاندان انہی کے تحت چلتا ہے۔ لیکن جب ایک مسلم نوجوان نکاح کے لیے جاتا ہے تو پھر جیسا کہ عربی میں کہا جاتا ہے کہ اس کی حیثیت بالکل شوہر اور باپ کی حیثیت سے بدلنے لگتی ہے۔ وہ خود ایک رب البیت کہلاتا ہے۔ عربی کے اندر رب البیت یعنی وہ گھر کا مربی بھی ہے، گھر کو چلانے والا بھی ہے، اور گھر کا پالن ہار بھی ہے، اور تمام کی تمام اتھارٹی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ یہاں ایک غلط فہمی میں دور کرنا چاہتا ہوں کہ اکثر خواتین اور جو فیمنسٹ موومنٹ کے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کے اندر عورت کا کوئی مقام نہیں ہے، جب وہ شادی ہو کے جاتی ہے تو اپنے شوہر کا ایک سپلیمنٹ اور ایک ضمیمہ بن جاتی ہے۔ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے، بلکہ اسلام کے اندر تو یہ ہے کہ 2 انڈیپینڈنٹ انڈیویجولز ہیں، اور سب کے اپنے ان کی اپنے رائٹ ہے، رسپانسبلٹی ہے اور اتھارٹی ہے۔
اتھارٹی کے جو جوریڈکشن ہیں میاں اور بیوی کے دونوں مختلف ہیں. اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر یعنی مومن اور مومنہ کو اس کا اپنا رائٹ دیا ہے، اس کی اپنی رسپانسبلٹی دی ہے، اس کی اپنی اتھارٹی دی ہے. یہ سمجھنا ضروری ہے. اور اس کنفیوژن کے اندر بہت ساری ہماری تعلیم یافتہ نوجوان خواتین اسلام سے برگشتہ ہو جاتی ہیں کہ اسلام کے اندر تو عورتوں کے حقوق نہیں، لیکن جیسے جیسے آپ آگے بڑھیں گے تو خواتین کے اور بیوی کے، وائف کے جو حقوق کا جو پروٹیکشن اسلام نے بہتر انداز سے کیا ہے، اسے سن کر انشاءاللہ تعالیٰ آپ خود بولیں گے اس سے بہتر نظام ساری دنیا کے اندر نہیں ہو سکتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب شوہر یا اپنی اہلیہ کو گھر لاتا ہے یا نوشا اپنی اہلیہ کو گھر لاتا ہے تو اس سے پہلے گھر کیسے ہونا چاہیے؟ تمام عالم میں اسلام میں سوائے ہندوستان کے یہ چیز علماء اور فقہاء نے لازم کر دی ہے کہ نکاح کرنے والے کے لیے، میں بی پی ایل کے اوپر کے فیملیز کی بات کر رہا ہوں، کہ لازمی ہے کہ گھر چاہے وہ کرائے پہ لے یا والدین یا اپنے گھر کے اندر اسے ایک سپریٹ کمرہ دے، سپریٹ کچن کا انتظام کرے اور سپریٹ باتھ روم کا انتظام کرے. وہ اس لیے ہے کہ بیوی کے حقوق ادا کرنا پہلے ہی دن سے ضروری ہے، اور اس کی ذمہ داری صرف اور صرف شوہر پر ہے، شوہر کے والدین پہ، بھائی بہنوں پہ، نندوں پہ، ساس پہ نہیں ہے. تو سارے عالم اسلام میں جب دیکھا گیا کہ لوگ نوجوان عجلت میں نکاح تو کر لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو حقوق ادا کرنا ہے بیوی کے، اسے جو آرام و آسائش ملنی چاہیے، اس کے جو حقوق ادا ہونے چاہیے وہ پوری طریقے سے ہوتے نہیں. جب مشترکہ خاندان ہوتا ہے، گھر چھوٹا ہوتا ہے، نہ آرام کا موقع ہوتا ہے اور نہ جو ہے کچن کے اندر اپنی مرضی سے کوئی چیز وہ کھا سکتی ہے، نہ پکا سکتی ہے اور نہ باتھ روم استعمال کر سکتی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اس بات کے اندر جو ہے بڑی یعنی کہ مشترکہ خاندان کی فضائل ہندوستانی سماج میں لوگ بیان کرتے ہوں، لیکن بہرحال اسلام نے اس بات کو پہلے دن سے پروٹیکٹ کیا ہے کہ آپ شوہر ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. تیسری بات یہ مجھے کہنی ہے کہ جو نوشا اور جو دلہے اس وقت بن رہے ہیں اور والدین اپنے رحم و شفقت اور اپنی محبت کے اندر شادی کے معاملات کے اندر کافی خرچ کرتے ہیں اور اپنا پیسہ بچے کی شادی پہ تعلیم تربیت کے باوجود، اعلیٰ تعلیم دلانے کے باوجود، پھر نکاح کے وقت، ولیمے کے وقت اچھا خاصا پیسہ والدین خرچ کرتے ہیں. لیکن اسلامی طریقہ یہ نہیں ہے. والدین نے آپ کو بڑا کیا، بہترین تعلیم دی، تربیت دی، تو یہ ہر مرد مومن کا اور نوجوان کا فرض ہے کہ شادی کے اخراجات منگنی سے لے کے ولیمہ تک پورے کے پورے وہ برداشت کرے اور والدین پر اس کا جو ہے بار نہ ڈالے. اگر والدین کا خرچ کم کروائیں گے تو آئندہ وراثت کے اندر بھی مسائل کم سے کم ہوں گے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ آپ کو شادی سے پہلے اچھی طریقے سے سوچ لینا چاہیے کہ اسلام میں ایک تنظیم البیت کی ضرورت ہے، کہ فیملی کی آرگنائزیشن جو ہے آپ کو اسٹرکچر بنانا پڑتا ہے، اور اس میں 4 نظام بہت اہم ہیں، اس کو آپ ذرا نوٹ کر لیں. وہ 4 نظام کے اندر ایک پہلا نظام جو آپ کو اسٹیبلش کرنا ہے اپنی نویلی زندگی کے اندر، وہ ہے اسلامی اصولیات کا نظام، دین اللہ کا نظام، کہ نمازیں وقت پہ پڑھی جائیں، گھر میں تلاوت ہو، گھر میں ذکر ہو، گھر میں اسلام کے متعلق پڑھا جائے، بولا جائے، ذکر کیا جائے، اور کچھ اچھے علماء اور مصلحین کی تقاریر ہو سکے تو بار بار جو ہے اپنی خواتین کو بھی سکھائیں، ادب کے معاملے میں، اخلاق کے معاملے میں، خدمت کے معاملے میں. اب جو بہو بن کر گھر آ گئی تو مسلمانوں کے درمیان بہو کا مقام بہت بڑا ہے. وہ اس لیے بڑا ہے کہ جیل المسلم، نسل مسلم کی آبیاری کرنے والی واحد شخصیت جو ہوتی ہے، وہ نئی جو بیوی آپ نے اپنی زندگی میں اسے شریک حیات بنایا ہے، وہی امت اسلامیہ کی امین ہے، وہی امت اسلامیہ کی روح ہے جو آپ کے آئندہ آنے والے بچوں کو تعلیم، تربیت اور اسے جو پروان چڑھانے کے اندر جو کام آپ حرم نہیں کر سکتے، وہ خاتون وہ آپ کی شریک حیات کرے گی. اب یہاں سب سے بڑا اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک اسلامی نظام تو قائم کیا، لیکن اب خاندانی نظام اسلامی اصولوں کے مطابق کس طرح ہو؟
خاندانی نظام جو آپ قائم کریں گے اپنی چھوٹی سی فیملی کے اندر، بزرگوں کا، بڑوں کا حد درجے کا احترام، ان کی خدمت کے اندر آپ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. لیکن والدہ ماجدہ کے اب تک کنٹرول تھا، والدہ ماجدہ کی اتھارٹی تھی، لیکن آپ کی بیوی کے معاملے میں والدہ ماجدہ کی وہ اتھارٹی باقی نہیں رہے گی. اور اکثر ہمارے سماج میں یہی زیادہ تر ساس بہو کے جھگڑے اسی لیے ہوتے ہیں کہ ساس یہ فیل کرنے لگتی ہے، چونکہ زیادہ ناخواندہ ہوتی ہے، اسلامی تعلیمات سے واقف نہیں ہوتی ہے، وہ یہ سمجھتی ہے کہ اب میری بہو آ گئی اور میری اتھارٹی کے اندر یہ اور میری سرکردگی کے اندر یہ غیر ضروری کے دخل درآمد کرے گی، تو پہلے ہی دن سے سختیاں شروع ہو جاتی ہیں. تو صاحبزادے یا نوشا یا شوہر کا کام ہے کہ وہ والدہ کی حد درجے کی خدمت کرے اور والدین کو جو ہے کسی معاملے میں اف نہ کہے، اور ساتھ ساتھ بیوی پر دوسرے رشتہ داروں کی بہت زیادہ کام کا بوجھ نہ ڈالا جائے، جیسا اکثر ہوتا یہ ہے خاندانی نظام کے اندر کہ دیوروں، جیٹوں، رشتہ داروں، مہمانوں کی آمد، ساروں کے کپڑے دھوئیے، ساروں کے کھانے پکائیے. تو جو وقت ہماری تعلیم یافتہ یا نئی لڑکیوں اور دلہنوں کا جو وقت زیادہ تر کچن میں اور گھریلو کاموں کے اندر خرچ ہوتا ہے، تو زندگی کا بہترین باصلاحیت بچوں کا وقت اسی میں تباہ ہو جاتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ دنیا بدل رہی ہے، کھانے کا ذوق بدلیے، سادہ کھانے کھائیے اور کم سے کم وقت اپنی بیوی کا کچن کے اندر صرف کرنے دیجیے. اور رہا رشتہ داروں کی یا پھر عزیز و اقارب کے بچوں کے کپڑے دھونے، صفائی وغیرہ کے معاملات ہیں، وہ اس پہ ذمہ داری ہے نہیں. اگر وہ کرتی ہے تو پھر اس کا حسن اخلاق ہے، نہیں تو آپ کو بحیثیت شوہر کے یہ ضروری ہے کہ آپ اس کے لیے علیحدہ انتظام کریں جو آپ کے رشتہ داروں کے جو تمام کام دیکھ سکیں. اب خاندانی نظام کے اندر جو اہم رشتے آتے ہیں، دونوں طرف کے رشتے ہیں، سسرال کے بھی میکے کے بھی، ادھر خالائیں ہیں، نانی ہیں، پھوپھیاں ہیں، ادھر نندیں ہیں، اور ادھر جو ہے دوسرے اور رشتے ہیں. تو خواتین کے اندر جو اوہج جو آپس میں جب مخاصمت ہوتی ہے، آپس میں نفرت بڑھتی ہے، حسد بڑھتی ہے، تو سب چیزوں کے اندر جو برائیاں پیدا ہوتی ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ آپ چاہے آپ کے اہلیہ کے بزرگ رشتہ دار ہوں یا آپ کے رشتہ دار ہوں، ہر دو کا احترام اسی طرح کریں جس طرح آپ اپنے بزرگوں کا احترام کرتے ہیں، اور ان کے احترام میں اور ان کی عزت میں ذرہ برابر فرق نہ آنے دیں. اب ان معاملے کے اندر جو میں کہہ رہا تھا کہ خاندانی نظام کے بعد جو سب سے اہم نظام ہے جس کو آپ کو جو ہے جاری و ساری رکھنا ہے، وہ مالی نظام ہے. تنظیم البیت میں مالی نظام کی بڑی اہمیت ہے. یہ پتہ نہیں کہ بعض نوجوان یعنی تاب، کسل اور جو ہے انتہائی لوزی اور لیزینس کی وجہ سے ان کی آمدنیاں سکڑ جاتی ہیں، یا وہ آمدنی حاصل نہیں کرتے جو ہر ماہ یا ہر روز اس کے خاندان چلانے کے لیے ضرورت ہوتی ہے. تو ایسی صورت کے اندر یا پھر وہ نوجوان جن کی آمدنیاں اچھی خاصی ہیں لیکن کسی کے کہنے پہ بڑے بڑے قرضے دے دیتے ہیں جو اپنی کیپیسٹی سے زیادہ ہے، یا پھر وہ نوجوان ہیں جو غیر ضروری کے لوگوں کا خرچ کا بوجھ ہمیشہ بڑھاتے رہتے ہیں تاکہ گھر والوں کو خوش رکھیں. تو یہ جو اپ اینڈ ڈاؤن ہے، یہ جو نیچ اونچ ہے مالی معاملات کی، اس کو صحیح کرنا ضروری ہے. آپ حد سے زیادہ اگر بیوی پہ پورے معاملی معاملات چھوڑ دیں گے تو ناتجربہ کاری کی وجہ سے غلطیاں ہوں گی، تو پھر ایک دوسرے پہ الزام تراشی ہوگی. تو جو بھی معاملی معاملات گھر کے اخراجات ہوں اس کو باضابطہ آپ بھی لکھیں، اہلیہ کو بھی کہیں کہ وہ معاملی معاملات کے اندر جو ہے اکاؤنٹس مینٹین کریں، چھوٹا یا بڑا اکاؤنٹس ہو. اور جو بھی آپ کو اپنی اہلیہ کو تحفے تحائف لانا ہے اور وہاں جو کچھ ان کو دیکھ بھال کرنی ہے، جو بھی اخراجات ہیں، آپ اوسطاً جو ہے اپنی آمدنی کے مطابق کریں. ایسا نہ ہو کہ آپ بے تحاشا پیسہ تفریحوں میں، ہوٹلنگ میں، ریسٹورنٹس میں اور دور دور کے سفروں پر لگا دیں اور پھر مقروض ہوتے جائیں محض اس لیے کہ آپ کا خاندان خوش رہے. اب اس کے اندر یہ چوتھا جو نظام ہے تنظیم البیت کے اندر، اوقات کار کا ہے. اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ نوجوانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ شادی تو کر لیتے ہیں لیکن پھر دوست احباب جو ہے واپس جمع ہو جاتے ہیں اور پھر چبوتروں پہ اور رات کے 2-2 3-3 بجے تک گھر واپسی ہوتی ہے. اور بعض تو یہ مسلم سماج میں ایک بہت بڑا مرض ہے کہ صبح صبح کے اولین وقتوں میں آ کے سوتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ آپ 5 نمازیں وقت پہ پڑھیں. اگر نظام الاوقات کو پورے گھر کے ٹھیک کرنا ہے تو میں کہوں گا کہ آپ 6 نمازوں کے پابند بنیے، تو دیکھیے کہ اس کے بعد آپ کی زندگی میں کتنا وقت نکلے گا اور وقت میں کتنی برکت ہوگی.
گو کہ تہجد فرض نہیں ہے، لیکن نوجوانی سے جو لوگ تہجد کی پابندی کریں گے ان کے اوقات کبھی رائے گا نہیں جاتے، اور صبح کی اولین ساعتوں سے لے کر رات تک ان کا ایک وقت جو ہے قیمتی ہوتا ہے، اور وہ اپنی ترقی کے لیے جو ہے خرچ کرتے ہیں۔ اسلامی اور مسلم خاندان کی جو بنیادیں ہیں وہ 5 ہیں، آپ کو ذرا میں بہت ہی کلیئر کٹ سمجھا دینا چاہتا ہوں۔ نمبر 1 سلام، نمبر 2 حریت، اور نمبر 3 جو ہے عدالت، حقوق کی پابجائی یا حق و انصاف کی ادائیگی، اور نمبر 4 مسئولیہ، یعنی مسئولیت جو ہے کہ ذمہ داری، بیوی کی ذمہ داری، ماں کی حیثیت سے ذمہ داری، وہ پوری ذمہ داری ادا کرے، اسی طرح شوہر بھی اپنی تمام تر ذمہ داریاں خاندان کو بہتر انداز میں پروان چڑھانے، تعلیم و تربیت دینے میں کوئی کوتاہی نہ کرے، وہ مسئولیت ہے، وہ چوتھا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے آپ کے لیے لازمی ہے کہ آپ تنمیہ یا تطور، جسے عربی میں کہتے ہیں ترقی کے لیے، خاندان کی ترقی کے لیے آپ کے پاس کیا پلاننگ ہے؟ آپ کی پلاننگ ہونی چاہیے کہ بھئی 2 سال 3 سال میں اگر میرا گھر میں اون نہیں کرتا ہوں تو فلیٹ خریدوں گا، گھر خریدوں گا، انویسٹمنٹ کروں گا اور پیسے کو بڑھاؤں گا، اور تاکہ جو ہے میری اس خاندان کو اور میری نسل کو میری آمدنی سے، حلال آمدنی سے فائدہ ہو۔ تو یہ 5 پلرز ہیں، اور یہ 5 پلرز کے اوپر ایک اسلامی خاندان جو ہے قائم ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، جب تک کہ آپ کے پاس اور آپ کے خاندان کے لیے آپ کا ایک پرنسپل، ایک اصول نہ ہو اور اصول کے معیارات نہ ہوں، تو پھر آپ اس کو پریکٹس میں بھی نہیں لا سکتے۔ اصول کے ساتھ معیار کے ساتھ پھر اس کی تنفیذ، یعنی اس کا نفاذ عمل میں لایا جائے۔ اب میں یہ آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہر ذی نفس، یعنی میاں بیوی کے درمیان بھی یہ فطری بات ہے، اختلافات پیدا ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں، عورتوں کے یا خاندان کے ماں بہنوں کی باتوں میں، یا وہ الجھ جاتی ہے یا آپ الجھ جاتے ہیں، یا جیسے بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں، چھوٹے بڑے رات دن کے مسائل ہوتے ہیں۔ تو اس کے اندر، ان مسائل کے اندر ہم کو کیا رول ادا کرنا چاہیے، بہت اہم اور ضروری ہے۔ اختلافات کو، خاندانی اختلافات کو، چاہے چھوٹے یا بڑے ہوں، کتنے بڑے اختلافات ہوں، آپ اپنے فہم سے، اپنی فراست سے، اپنی مصلحت سے، اپنی حکمت سے، اور پھر مواتم سے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ مواتم کے معنی جو ہے چیز پہ ایگری ہو جانا ہے۔ آپ بہت ساری چیزوں کو مائنس کرتے ہوئے آپ کی شریک حیات کی بہت ساری چیزوں سے اتفاق کر لیں، ایگریمنٹ کر لیں، تو یہ بات 2 لوگوں کے درمیان رہے گی، اس سے آگے وہ بات نہیں جائے گی۔ لیکن اختلافات جاری رہیں گے تو پھر اس میں بہت سارے خاندان کے، سماج کے لوگ ہوتے ہیں جو تیل ڈال کر مسائل کو زیادہ بڑھاتے ہیں اور بعد میں انشقاق کی نوبت آتی ہے۔ میں نوجوانوں سے اور سامعات سے بھی یہ کہوں گا کہ وہ اپنی زندگی کو بہتر انداز میں دنیا کے تقاضوں اور چیلنجز کے مطابق جو ہے ہموار کریں، اس کے مطابق تیار کریں، اور ریڈی ٹو فیس دی چیلنجز، اپنے آپ کو اس قابل بنا لیجئے کہ آپ ہر چیلنج کا مقابلہ اچھے طریقے سے کر سکیں۔ ایکسپلور دی پاسبلٹیز، جہاں پاسبلٹیز ہوں سکسیس کی، آپ اس کو ایکسپلور کریں، اور ہمیشہ سیل دی اگینسٹ دی ویو، جو مخالف سمت کی جو موجیں ہیں اس میں آپ اپنے آپ کو جو ہے سیل کرنے کے قابل بنائیں۔ اور اسی طرح سے جو نئے اس وقت تھیوریز ہیں، تھیوریز آف ایکسلنس کو آپ اپنائیے، اور اپنی کام کی رفتار بڑھائیے، ذہانت سے کام لیجئے، حسن ظن سے کام لیجئے، ایک دوسروں کی برائیوں پر پردہ پوشی کیجئے، اور ایک دوسرے کا لحاظ کیجئے، بڑوں کی عزت و احترام کیجئے، چھوٹوں سے شفقت کیجئے، اور گھر میں شیریں زبانی، ادب و آداب، تہذیب و تمدن، سلیقے کو پروان چڑھائیے، اور سختی اتنی زیادہ نہ ہو بلکہ ترغیب و ترہیب کا جو معاملہ اختیار کیا جائے۔ عربی کا جو مشہور مقولہ ہے جس پہ میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں، الزوجہ رمزۃ العزہ، یعنی بیوی جو ہے آپ کے خاندان کی عزت و احترام کی نمائندہ ہے۔ تو آپ جتنا زیادہ بیوی کو اچھے انداز میں آپ رکھیں گے اور گھر کی ایک اہم نائب اتھارٹی کے طور پر جو اسے
تھوڑی سی آزادیاں دیں گے اور اس کی ہر بات کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ اسلامی خاندان اور یہ اسلامی عائلہ آئندہ ترقی کرے گا، اور ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ مسلم سماج کے لیے ایک مینار نور بن بھی سکتا ہے۔ شکریہ، جزاک اللہ صاحب۔